بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. ناظرین محترم السلام علیکم. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شیخ صابر کمال نجفی صاحب. آپ کو ایک دفعہ پھر سے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج ان کے ساتھ خیانت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. تو میرا شیخ سے پہلا سوال ہے کہ شیخ صاحب خیانت سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی وضاحت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر انوائٹ کیا اور یہ اخلاقی موضوع پر ہمارا مسلسل بحث ہو رہے ہیں. آج جس موضوع پر آپ نے بحث کرنے کے لیے جو سوال سامنے رکھا ہے وہ خیانت کے حوالے سے ہے. خیانت کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے امر کردہ حکم کردہ چیزوں کی پاسداری نہ کرنے کا نام خیانت ہے. جیسے کہ آیت مجیدہ میں بھی خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اسی کی طرف اشارہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان لانے والوں، لا تخونوا اللہ والرسول، خدا کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور اپنے امانت میں بھی خیانت نہ کرے. ٹھیک ہے جی. وانتم تعلمون، در حال ہے کہ تم جانتے ہیں. یہاں پر اس آیہ مجیدہ کی جو شان نزول ہے وہ یہ کہ پیغمبر گرامی اسلام نے جب لبابہ کہتے ہیں جو کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصحاب میں سے تھا، ابو لبابہ، اس کو یہودیوں کے پاس اپنا ایلچی بنا کے بھیجا. تو اس وقت یہودیوں کے پاس جا کر اس نے پیغمبر کے رازوں میں سے ایک راز سے ان کو آگاہ کیا. جب راز سے آگاہ کیا تو اس وقت خداوند عالم کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، چونکہ افشاء سر مومن بھی کیا ہے کہ امانت میں خیانت ہے. اور اس کے علاوہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی جو خود اس خیانت کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے وہ کہ امانت میں خیانت کرنا کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، میرے ذمے کسی منحرف عقیدہ کے مالک ایک شخص ہے، اس کا میرے گردن پہ کچھ قرض ہے، تو میں یہاں مدینہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں، مکہ میں رہنا چاہتا ہوں، مکہ مکرمہ میں. تو کیا میں اس کے قرض کو چھوڑ دوں؟ اس کی چونکہ وہ فاسد العقیدہ ہے، لہٰذا اس کے فاسد العقیدہ ہونے کی بنا پر میں اس کے قرض کو واپس نہ کروں تو کیا ہے؟ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم امانت میں خیانت کرنا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے اور حرام ہے. لازماً تم واپس چلے جاؤ اور اس کو اپنی جو امانت ہے اس کو واپس کر دیں. کیا خیانت صرف مال کے ساتھ ہوتی ہے یا کسی اور قسم کی؟ خیانت صرف مال کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ خیانت کے بہت سارے اقسام ہیں. مثلا کسی مومن کے سر کو فاش کرنا کیا ہے جی؟ یہ بھی خیانت میں سے، جیسے کہ میں نے ابھی جو آیت مجیدہ کی تلاوت کی، اور حتیٰ کہ پیغمبر گرامی اسلام ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے، افشاء السر المؤمن خیانت، مومن کے سر کو فاش کرنا، راز کو فاش کرنا خیانت ہے. فاجتنب ذلک، بس اس سے کیا کرنا ہے؟
اجتناب کرنا ہے. یہ ایک خیانت کے اقسام میں سے. اور ایک خیانت جو خداوند عالم اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا ہے, یعنی گناہ کرنے کو بھی خیانت تصور کیا گیا ہے. یعنی کہ خدا اوامر الہی کو انجام نہ دینا اور نواہی الہی کے مرتکب ہونا, جو خداوند عالم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کو انجام دینا, اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو جو نا نہ کرنا, یہ بھی ایک خیانت کے زمرے میں آ جاتا ہے. جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خیانت اللہ والرسول معصیتہما, یعنی کیا ہے خدا اور رسول کے ساتھ خیانت کرنا کیا ہے جی, یہ معصیت میں سے, ان کے جو معصیت کرنا کیا ہے خیانت میں سے. اور اسی طرح مثلا خیانت کے اقسام میں سے قسم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن بھائی سے مدد طلب کر لے لیکن وہ اس کی مدد کو, اس کے فریاد کو نہ سنے, ٹھیک ہے, مدد کو نہ پہنچے, فریاد کو نہ سنے, تو اس صورت میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ وہ بھی خیانت میں شمار کیا گیا ہے. جیسے کہ میں نے یہاں پر حدیث کوٹ کر کے لایا ہوں, کہتے ہیں کہ ایما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه فی حاجت, کوئی بھی شخص ہمارے اصحاب میں سے اگر وہ کسی اپنے برادر مومن سے معاونت طلب کر لے, مدد طلب کر لے کسی حاجت کے حوالے سے, فلم یبالغ بکل جہدہ, بس وہ اپنی تمام تر کوشش کو برائے کار نہ لائے, فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین, ٹھیک ہے. تو اس نے خدا کے ساتھ خیانت کی, رسول کے ساتھ خیانت کی اور مومنین کے ساتھ خیانت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی مومن بھائی کے مشکلات میں اگر ہم نہ نکلے, کو کسی چیز کا وہ تقاضا کر لے اور ہمارے اندر اس چیز کو جو نا اس کی مدد کرنے ہم مدد کر سکتے ہیں, کر سکنے کے باوجود اگر مدد نہ کر لے, تو اس صورت میں یہ خدا, رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت شمار کیا ہے. خائن کے کیا علامتیں ہیں؟ خائن کی علامتیں روایت میں جو نا خائن کی بہت سارے علامتوں کا ذکر ہوا ہے, لیکن جو ایک کلی طور پر جو خائن کی جو علامتیں ہیں وہ تقریباً 4 علامات روایت میں ذکر ہوئے ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ عصیان الرحمن, ان کی وہ خداوند عالم کی جو گناہ کرتے ہیں, گناہ گار بندہ ہے. خائن کیا ہے, وہ مذنب ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں اکثر جو گناہ کرنے والے ہیں, گناہ کے مرتکب ہونے والے ہیں, وہ کیا ہے خیانت کار ہوتے ہیں. اور دوسری جو علامت ہے وہ اذل جیران, یعنی جیران کو وہ اذیت دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ جہاں بھی دیکھیں جو جیران کو اذیت دینے والے ہیں, حالانکہ جیران کے بارے میں, ہمسائے کے بارے میں بہت سارے احادیث, حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب آپ پر ضربت لگی تو وہ اپنے وصیت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جیران کے حوالے سے رسول اللہ نے اس قدر, یعنی ہمسائے کے حوالے سے اس قدر جو ہے نا تاکید آپ نے کی, حتیٰ کہ ہم تصور کرنے لگے کہ شاید ان کو اس میں بھی حق حاصل ہے. اس قدر جو نا جیران اور ہمسائے کی اہمیت ہے. تو کہتے ہیں کہ خائن کی علامتوں میں سے کیا ہے جی, ہمسائیوں کو تنگ کرنا, اذیت کرنا ہے. اور ان کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بغض الاقران, وہ اپنے دوستوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. دوست جو چاہنے والے ہیں, عزیز و اقربا ہیں, ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. اور اس کی چوتھی جو علامت ہے وہ کل والقرب الی الطغیان, وہ جو ہے نا طغیان کے قریب ہوتا ہے, یعنی اپنے علاوہ باقی سب کو وہی سمجھتے ہیں. یعنی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ صرف باقی رہ جاتے ہیں, باقی جو ہے نا سب کام وہ کرنے لگتا ہے. یہ جو ہے نا خائن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. خیانت کے کیا مضرات ہیں؟ مضرات, خیانت کار کے جو مضرات ہیں وہ بہت سارے. آپ دیکھیں جب انسان خیانت کر لیتے ہیں تو اس صورت میں اس کا اثر جو ہے نا نہ صرف اس شخص کے اوپر پڑ جاتے ہیں بلکہ معاشرے کے اوپر بھی اس کا جو ہے اثر پڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ گھروں کو تہس نہس کرنے کا سبب بنتا ہے اس کے خیانت کی وجہ سے, اور اس برکت جو ہے نا اٹھ جاتی ہے جہاں پہ خیانت کار ہو. اس کے علاوہ خداوند عالم کے غیظ و غضب کا وہ شکار ہو جاتے ہیں, اور جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ اس دنیا سے جو ہے نا ایمان سے خارج ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو کہتے ہیں
کہ خیانت سے نفاق جو ہے وجود میں آ جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأس الخیانت النفاق، خیانت کا جو سرچشمہ ہے ٹھیک ہے نا جی وہ نفاق ہے. لہذا جو نا خیانت کی وجہ سے ایک معاشر نہ صرف خود وہ خیانت کار تباہ ہو جاتا ہے بلکہ ایک معاشرہ بھی برباد ہونے کا خدشہ ہے. ایک دفعہ کو پھر سے بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تو ناظرین محترم، اس اگلی نشست میں ایک بہترین موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.